اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سورت کے آغاز میں شیطان کا ذکر ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ عفو درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے، یعنی کہ ان کے قریب نہ جائیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا بیان کیا گیا کہ نبی پاک کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے اور بڑے ایریا کے لیے ہے اور بڑے ٹائم کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع فرماتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں، اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہلت کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ سورۃ الاعراف کی فضیلت کو جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو سورۃ الاعراف کی مزید فضیلت کے بارے میں اور مقبول دعاؤں کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔